الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں اور کشتیوں اور جہازوں میں جو دریا میں لوگوں کے فائدے کے لیے رواں ہے اور مہ میں جس کو خدا آسمان سے برساتا اور اس سے زمین کو مرنے کے بعد زندہ یعنی خشک ہوئے پیچھے سرسبز کر دیتا ہے اور زمین پر ہر قسم کے جانور پھیلانے میں اور ہواؤں کے چلانے میں اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان گھرے رہتے ہیں. عقل مندوں کے لیے خدا کی قدرت کی نشانیاں ہیں. Indeed, in the creation of the heavens and the earth, and the alternation of the night and the day, and the great ships which sail through the sea with that which benefits people, and what Allah has sent down from the heavens of rain, giving life thereby to the earth after its lifelessness, and dispersing therein every kind of moving creature, and His directing of the winds and the clouds controlled between the heaven and earth, are signs for a people who use reason. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ آدمی ہوتا ہے باہر، اس کے پاس تو دین آ جاتا ہے. عورتیں گھر میں عورتوں کے ساتھ باتوں میں رہتی ہیں اپنے رشتہ داروں کے پاس، اسی سائیکل پہ کولو کے بیل کی طرح وہ راؤنڈ کرتی رہتی ہیں، تو ان کو باہر کا پتہ نہیں چلتا، نہ دین کی اپڈیٹ کا پتہ چلتا ہے کہ مذہب کی تعلیمات کہاں تک دنیا میں پہنچ گئی. دیکھیں آج بھی دنیا میں یہ قرآن ریپیٹ ہوتا ہے، زمانہ ریپیٹ ہوتا ہے. ویسے ہی سمجھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، پھر موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، یوسف علیہ السلام کا زمانہ، ایسے یہ چلتا رہے گا. تو آپ کو پوری دنیا میں کہیں بھی، جیسے ابھی کچھ قدم پہ ہے، یہاں سے آپ جائیں سعودیہ آ جائے گا، کچھ قدم پہ عمان آ جائے گا، امریکہ آ جائے گا، وہ اللہ جس کو چاہے گا دکھا دے گا. تو وہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو جھلک ہے آپ کو یہاں نظر آ جائے گی، پوری دنیا، پورا قرآن، پوری جنت، پوری دوزخ، پوری زندگی. تو یہاں کیا ہو رہا ہے اس سے ملتا جلتا 4-5 جگہ پہ وہ چیز آپ کو نظر آ جائے گی. تو لہٰذا اس کو سمجھ لیں پھر سے اللہ کی اکاؤنٹنگ. جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے ساری دنیا کے انسانوں کو بچایا ہے. پھر جس نے ایک کو قتل کیا اس نے ساری دنیا کے انسانوں کو قتل کیا. اللہ کہہ رہے ہیں تم کو ایک جان سے پیدا کیا، ایک روح سے پیدا کیا. تو 8.25 ارب انسان میں ایک ہی روح ہے، پارٹ ایسے ہے. تو اب اللہ کہہ رہے ہیں 2 فوجیں لڑ رہی تھیں، ایک اللہ کی راہ میں اور ایک شیطان کی طرف سے لڑ رہی تھی. تو اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے، شیطان کے ساتھ مل کے لڑنا ہے لوگوں کے ساتھ، کہ اللہ کے جماعت میں آ کے اللہ کے لیے لوگوں کے ساتھ دوستی کرنی ہے، اللہ کے ساتھ، اللہ کے جو اللہ کے خلاف آ کے کھڑا ہو اس کے ساتھ جھگڑا ڈالنا ہے. تو یہ ہے. تو اب یہاں تو وہ پیسہ جب ڈال دیتے ہیں تو جہاں سے پیسہ آ رہا ہے وہ آدمی ادھر جا کے کھڑا ہو جاتا ہے، وہ دوسرے سے لڑنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے. اللہ کہہ رہے ہیں کون ہے جو اللہ کے دین کی مدد کرے؟ تو اللہ خود ڈھونڈ رہے ہیں کہ کون ہے. اللہ کہہ رہے ہیں چاہتا تو سب کو ایک ہی جماعت بنا دیتا اور ہدایت دے دیتا سب کو. تو یہ ٹیسٹ کے لیے ہے کہ اس کو وہ کیلکولیشن سمجھے گا، اتنا ٹائم اس کو سمجھانا پڑے گا. پھر اس کو اللہ نہیں چاہے گا اس کو سمجھ نہیں آئے گی، بھلے وہ دن رات قرآن پڑھتا رہے، سنتا رہے، سمجھتا رہے. تو یہ دل، دماغ، جسم کے اعضاء اللہ نے بنائے ہیں، تو یہ اللہ چاہے گا تو اس کے اندر بات ڈال دے گا اور سمجھا دے گا. جیسے اللہ کہہ رہے ہیں میاں بیوی میں پیار اور محبت ڈال دی، تو اس میں بھی نشانی ہے، کسی میں نہیں ہے. تو یہ سب اللہ کی نشانی ہے، سب قدرت کی نشانی ہے. تو لہذا جو ہے وہ نوح علیہ السلام کی بیوی نہیں مانی، لوط علیہ السلام کی بیوی نہیں مانی، نوح علیہ السلام کا بیٹا نہیں مان رہا ہے. تو وہ اللہ نے ٹیسٹ کے لیے اگر ایسے دکھا کے دے دیتا ادھر جنت ہے اور ادھر دوزخ ہے تو کون جاتا دوزخ کی طرف؟ اور اسی طرح سے سارے کاروبار کرتے پھر اگر ادھر فائدہ ادھر نقصان ہے تو کون جائے گا نقصان کی طرف؟ سارے فائدے کی طرف جائیں گے. اور موت کا ادھر پتہ ہو کہ یہاں پہ میں جاؤں گا، موت آ جائے گی اور کب آ جائے گی، تو وہ کون اس طرف جائے گا اس ٹائم پہ؟ تو لہذا ساری چیزیں اللہ نے پوچھی. قیامت کا بھی علم اللہ کو ہی پتہ ہے. تو لوگ وہ پتہ نہیں، وہ امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام وہ آگے سے آگے بھاگ رہا ہے، اس کی زندگی کا پتہ نہیں کہ 1 منٹ بعد ہوگا کہ نہیں ہوگا.
تو لوگوں کو بھی وہ دماغ میں ان کا وہ ڈال دیا کہ جی وہ یہ ہوگا، وہ پتہ نہیں وہ کیا بولتے ہیں، امام مہدی آئیں گے، پھر وہ بولتے ہیں وہ جی وہ تیسری آنکھ والا وہ کیا تھا، وہ دجال۔ تو یہ قرآن ہے، اس سے باہر نہیں ہے ہدایت، یہ آپ سمجھ لیں، اس کے سارے ورڈوں کے اندر ہی ہدایت ہے۔ یہ فیصلے کی کتاب ہے، گواہی کی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے، اور فیصلے کی کتاب ہے کہ اسی میں فیصلہ ہے، اور یہ گواہی کی کتاب ہے کہ قیامت والے دن گواہی دے گی، یہ ہدایت کی کتاب ہے کہ یہ آپ کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرے گی۔ تو میں دیکھتا ہوں کہ 95% لوگ اندھے ہو چکے ہیں جب جنہوں نے پڑھا نہیں، اور شکلوں میں بندر کی صورت نظر آ رہی ہے۔ تو آپ اس کو سمجھیں، پرانی جو جنریشن تھی جو ہفتے والے دن مچھلی پکڑتی تھی، تو اس کا بھی عکس یہاں کے جو جتنے لوگ ہیں، جو ہو چکا، جیسے فرعون کے، جیسے فرعون آج کھڑا ہوا ہے ایک، تو اب وہ اسی طرح سے یہ جو ہے شکل کے اندر آپ کو یہ نظر آ جائے گا، جس قوموں کو اللہ نے بندر خنزیر بنایا ہے، تو لوگوں کی شکلوں میں یہ نہیں کہ آسمانی تعلیمات ہے، اور یہ تعلیمات یہ ہے کہ یہ جس کی آنکھ کو چاہتا ہے اللہ دکھا دیتا ہے، جس کے کان کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے، جس کے دل کو چاہتا ہے سمجھا دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے۔ اس کی دعا ہے اللہ ہدایت دے کے ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہیں کر دینا۔ تو لوگ سمجھ رہے ہیں کچھ نہیں، بھائی کیا ہو گیا، بھائی ایسا آنا چاہیے، سمجھے نسل بگڑ رہی ہو، شکلیں بگڑ رہی ہوں، وہ ان کو کیا فرق پڑتا ہے، وہ جی رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ اینڈ میں کیا آئے گا، یہ سمجھیں۔ تو لہٰذا جو ہے وہ اللہ کی طبیعت تو صدیوں سے ایسا چلا آ رہا ہے، دھکم پیری اللہ نے بڑا رحم کیا ہوا لوگوں پہ۔ ساری آیتوں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، سوائے سورۃ توبہ پہ۔ سورۃ توبہ میں مشرکوں کا، منافقوں کا، جنگوں کا، سونا چاندی کا، علماء کرام کا ذکر ہے، تو اس میں بھی اللہ رحم کر دے گا۔ یعنی کہ اتنی پوری زندگی چھوڑ دی ہے، یعنی کہ اللہ کہے آپ کو، مجھ کو کہے 100 سال کا حساب لے آؤ، تمہارے دادا نے قرآن سنا سمجھا، اس پہ چلے، باپ چلے، تم چلے، تو 100 سال کا حساب لے اور ویریفائی کر لو، دیکھ لو آپ اپنے گھر میں۔ میرا اگر یہ حال ہے تو باقی لوگوں کا بھی یہی ہوگا، سمجھے نا۔ میں کو آپ لوگ آسمان سے نہیں آئے، نہ میں آسمان سے آئے، معاشرے کا حصہ ہے، پوری دنیا کا یہی حال ہے اس ٹائم پہ۔ تو لہٰذا یہاں سے آپ کو دبئی کی مارکیٹ دیکھنی ہے، آپ کہیں بھی دیکھیں گے آپ کو اللہ دکھا دے گا، سعودیہ کی دیکھنی ہے وہ بھی دکھا دے گا، اسی طرح سے مارکیٹ کی فلیکچویشن بھی سمجھا دے گا، بتا دے گا کہ ہاں ابھی مارکیٹ اپ ہونے والی ہے، ابھی ڈاؤن ہونے والی ہے۔ لیکن اس کے لیے قرآن کا علم اللہ آپ کو لینا پڑے گا، اس کو سننا سمجھنا پڑے گا۔ جیسے وہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے مدد دی دین اسلام کے لیے، آپ کی بھی اللہ مدد کرے گا، وہی اللہ ہے، یہ اللہ کے دین کا کام ہے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ مدرسے کے بچوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنا جس طرح کے مائنڈ کا لیول، کیونکہ وہ یہ پرانا چلا آ رہا ہے، اب دماغ کی لوگوں کی کیپیسٹی نہیں ہے، آنکھوں کی دیکھنے کی کیپیسٹی نہیں ہے، کانوں کی سننے کی کیپیسٹی نہیں ہے، دل کی سمجھنے کی کیپیسٹی نہیں ہے۔ اس بڑی ہارڈ ورکنگ اور بہت ہی اس کے اوپر ورکنگ ہے، ایسے نہیں ہے یہ کہ آپ اس کو سنیں گے اور آ جائے گا، سنتے رہیں، پھر وہ آہستہ آہستہ اللہ آپ کا دیکھے گا ادھر دل میں کتنا آپ کو طلب ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کہ یہ لوگ جو لوگوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اب جیسے ایک لڑکی ہے، ایک اس کو اس سے پیار ہو جاتا ہے لڑکے سے، یہ اس کے خیالوں میں ڈوبی ہوئی ہے، یہ اس کے خیالوں میں ڈوبا ہوا ہے، یعنی کہ ایک انسان کے پیچھے 8.25 ارب انسانوں کو چھوڑ کے، اللہ کو چھوڑ کے، جنت کو چھوڑ کے، ماں باپ کو چھوڑ کے، یہ ایک انسان کے لیے اس نے، وہ ہمارا ایک دوست تھا، وہ اہل تشیع تھا، شیعہ، اس نے اس کی اہل تشیع لڑکی کے ساتھ محبت ہو گئی، گھر والوں نے بولا اگر شادی کرے گا تو ہم پھر تیرے سے ملیں گے، ختم۔ اس نے بولا ٹھیک ہے ختم کر دو، ماں باپ بہن بھائی چھوڑ دیے، اس نے شادی کر کے چلا گیا، الگ ہو گیا۔ تو یعنی کہ ایک رشتے کے لیے سارے رشتے توڑ دیے، تو اب ایک رشتہ ہمارا اللہ کے ساتھ ہے، اس کو کون جوڑے گا؟ یعنی کہ اس کو فکر ہی نہیں ہے کہ میری نسلیں سب اللہ پال رہا ہے، سنبھال رہا ہے، اور یہ وہ، یعنی کہ یہ ماں باپ جو ہے وہ یہ رشتے بھی اللہ نے بنائے تو ساتھ قانون بنایا ہے، تو لہٰذا جو ہے وہ ماں باپ کے آگے اف مت کرنا، جیسا کہتے ہیں دنیا کے معاملات میں ان کا ساتھ دینا، شرک کا کہیں تو ان کی بات نہیں سننا۔ تو اب بیوی کا اپنا مقام ہے، اس کی وجہ سے بہن بھائیوں کو، بیوی ماں باپ کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے، ماں کا، باپ کا، بہن کا، بھائی کا اپنا مقام ہے۔ اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں، عورتیں وہ اپنے بھائی کی، بہن کی محبت اپنے شوہر کے پاس لے آتی ہیں، اب آپ کو جو ہے وہ چلنا ہے اللہ کے حکم کے اوپر۔ تو اب وہ ایک بلی دیکھی خواب کے اندر، تو اس کی ایک آنکھ جو تھی وہ ہری تھی اور ایک آنکھ اس کی کالی تھی۔ اب میں اس کو جو مجھے سمجھ میں آیا، جیسے کہ وہ اللہ آپ کا بھلا کرے کہ عورت ہے وہ شادی کر کے جاتی ہے تو وہ اپنے گھر والے کرتی رہتی ہے، شوہر کو غلط کہتی رہتی ادھر ہے، لیکن وہ مانتی اور چلتی ان کے پیچھے۔ اور ایک کالی تھی، یعنی کہ ایک وہ سائڈ شوہر کے ساتھ ہے، یعنی کہ منافقت میں چلے گیا، نہ وہ ادھر ہے نہ وہ ادھر ہے۔ تو آپ کو، ہم کو اپنے اللہ کے حکموں کے اندر آنا ہے۔ اگر ماں باپ کے گھر میں ہے تو ماں باپ کی سننی ہے، شوہر کے گھر میں ہے تو شوہر کی سننی ہے۔ تو ظاہر ہے میری بھی بہنیں ہیں، میں بھی بھائی ہوں کسی کا، میں بھی بیٹا ہوں، تو میرے پہ بھی وہی لا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں جو ہر آدمی بولتا ہے جی میں ایگزمپٹ ہوں، اور باپ ایگزمپٹ ہو گیا پڑھنے سے، بچے کو پڑھا رہا ہے، حافظ کرا رہا ہے۔ ایگزمپٹ کوئی بھی نہیں ہے، یعنی کہ اللہ کے قانون سے اس کو بھی پڑھنا سمجھنا، باپ کو، ماں کو بھی کرنا ہے، بیٹی کو، بہن کو، بیوی کو،
ہر انسان کو سمجھنا ہے، کیونکہ اس نے آخر میں اکیلا ہونا ہے اور اس نے اکیلے اللہ کو جواب دینا ہے، اور اللہ نے اکیلے اس کو جان دی ہے، اور یہ ٹائم اور یہ سب کچھ اللہ نے نعمتیں اس کو دی ہیں، تو لہٰذا اس کا اکیلے حساب ہوگا، اور ہر انسان کا اکیلے حساب ہوگا۔ قیامت والے دن اللہ سب کو جوڑے گا، جمع کرے گا، وہ الگ بات ہے، لیکن اکاؤنٹ سب کا الگ الگ ہے، تو لہٰذا جو ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کریں اور اللہ کی بات دھیان سے سنیں اور اس پہ چلنے کی کوشش کریں۔ اور جو ہے وہ بات ہو رہی تھی ایک شادی دو شادی، تو یہ اس کے 100 اینگل ہیں، کہیں سے بھی آپ سمجھ لیں، انما الاعمال بالنیات، تو اب وہ آپ اس کو ایک طرف سے وہ کہہ رہا ہے جی انصاف کر سکتا ہو تو شادی کرے چاروں کے بیچ میں، تو اس طرح سے آپ کو 4 5 6 آیتیں ملانی پڑیں گی، پھر آپ کا صحیح اچھا فیصلہ ہوگا۔ شادی ہے یا اور چیزیں ہیں، اس کو ساری چیزوں کو آیتوں کو جمع کر کے پھر آپ کا صحیح ایک ریٹ نکلے گا، وہ ایک آیت کے اوپر ایک حدیث پہ فیصلہ نہیں ہوتا۔ ابھی کوئی سنائے گا حدیث، بولے گا جی پہلے اونٹ باندھو اور پھر اللہ پہ بھروسہ کرو، تو یہ تو اونٹ اس حدیث کے اوپر، اس کا مطلب ہے قرآن کی آیتیں ساری غائب ہو گئیں، حدیثیں ساری غائب ہو گئیں، ایسا نہیں ہے۔ اب وہ حدیث ہے کہ جی وہ آپ جس نے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی تو اس کے اور جنت کے بیچ میں خالی موت ہے، تو اس کا مطلب باقی ساری آیتیں ختم ہو گئیں اور حدیثیں بھی ساری ختم ہو گئیں، ایسا نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔ ساتھ میں کو پیش کروں گا۔